عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب لا ذنب له، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں اور عزیز طلباء عظام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مجھے اور آپ کو اور پوری انسانیت کو یہ ایک پیغام دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ ایمان والوں سے نہیں کہا، نمازیوں سے نہیں کہا، متقی اور پرہیزگاروں سے نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اسراف کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ انہوں نے جو اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی اور گناہ کیے ہیں اور اسراف کیے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، من رحمت اللہ، میری امت سے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً وہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اس مقام پر کن لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا؟ یہ آیت اس وقت نازل فرمائی جب کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ حق ہیں، آپ جو دعوت دے رہے ہیں آپ کی بات حق اور سچ ہے، لیکن ہمارا ایمان لا کر بھی کیا فائدہ؟ ہمارا ایمان لا کر بھی کیا فائدہ؟ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، بہت ظلم کیے ہیں۔ اے اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ حق ہیں اور آپ کی بات حق اور سچ ہے، لیکن ہمارا کیا فائدہ ایمان لا کر کے؟ ہم نے بہت زیادہ اپنی پوری زندگی گناہوں کے اندر اور اسی طریقے سے سرکشی کے اندر گزار دی، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزار دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں کو یہ پیغام سنا دیجئے، میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ انہوں نے جو اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، اسراف کیے ہیں، تو یہ لا تقنطوا، یہ رحمت، لا تقنطوا، یہ نا امید نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تک اپنی زندگی 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی، اب تک کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر اب تک کی زندگی انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزار دی اور اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے گزار دی۔ لیکن اب ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اب واقعی یہ بڑا جرم کیا ہے اور اپنی جو زندگی نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑے ہیں، اللہ سے بغاوت کی ہے، یہ ہم نے غلط کیا ہے۔ تو اگر ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے تو اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ پیغام اللہ نے کس کے لیے دیا؟ نمازوں کے لیے نہیں دیا، کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نہیں، اللہ نے یہ پیغام ان لوگوں کے لیے دیا ہے جنہوں نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، اسراف کے اندر گزار دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی ساری زندگی میری نافرمانیوں کے اندر صرف کی ہے اور اب اسراف کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، زناکاری کی ہے، چوری کی ہے، بدکاری کی ہے، بدنگاہی کی ہے، بد زبانی کی ہے، والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، والدین کی فرما برداری نہیں کی، والدین کا کہنا نہیں مانا اور اپنے سے بڑوں کا ادب نہیں کیا، تو آج بھی آپ توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور آپ کے تمام گناہوں کو، پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، معاف کرنے والی، رحم کرنے والی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ میرے پیارو، اللہ تو بڑی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت اور اتنا پیار ماں اپنے بچے سے نہیں کرتی جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اجازت مانگتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اپنے اندر دھسا دوں، میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ پہاڑ اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو اپنے درمیان دبا کر کے ہلاک کر دیں۔ سمندر کی موجیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں کہ اے اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو غرق کر دیں اپنے اندر ڈبو کر کے، کہ تیرا ہی کھاتے ہیں، تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے اسے پیدا کیا ہے، اسے تم نے بنایا ہے، تم نے پیدا کیا ہے، وہ تمہارا بندہ ہے، تو جو چاہو کرو، دیر مت کرو، جو سزا دینی ہے دے دو۔ لیکن اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، یہ میرا رب فرماتا ہے۔ اللہ تو بڑی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پر اس کی توبہ پر اس کو معاف کر دوں۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈا کرتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اب کیا فائدہ، اب تو نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، نماز نہیں پڑھی اب تک تو نے، اب کیا فائدہ نماز پڑھ کے، اب تک تو نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا، اب کیا فائدہ کر کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلا، اب کیا فائدہ۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس وسوسے سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جب بھی آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور آپ کے دل کے اندر یہ خواہش جاگ جائے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اب تک غلطی پر تھا، میں نے گناہ کیے ہیں، تو لہٰذا اسی وقت آپ توبہ کر لیجئے کہ اے اللہ اب تک تو میں نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر اور آپ کی نافرمانی کے اندر گزار دی، لیکن آئندہ توبہ کرتا ہوں۔ سچے دل سے یہ ارادہ کرے اور عہد کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور استغفار کرے، روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے، گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔
در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے، دربار میں ہوں تیرے کھڑا سر کو جھکائے، آسی تیرا احسان بھلا کیسے بھلائے، تو نے ہے زمانے سے میرے عیب چھپائے۔